ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو خشک کر رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی۔ ایک دفعہ اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ آیا یہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اڑنے لگا، دونوں میاں بیوی جلدی سے ہاتھی پر سوار ہو گئے اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول بیٹھا ہو۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ واپس کیسے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی مدد سے زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسے ہی کیا جو انہوں نے ساری رات سوچتے گزار دی۔ خیر، صبح وہ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسے کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آتے، اسے پوچھتے، لیکن وہ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائیاں دھوبن کے پاس آئیں اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ اچانک ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا، وہ اس کے ساتھ اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کو پکڑ لیا۔ دھوبی سب سے آگے اس کو پکڑے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑے چلے جا رہا تھا۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا، خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کے لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ ہاتھی کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بل گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ اور اس کے بعد کسی بھی دن انہوں نے ہاتھی کو زمین پر اترتے ہوئے نہ دیکھا۔ پھر ہاتھی دوبارہ کبھی نہ آیا اور گاؤں والے اس کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔